ملک بھر سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا عمل جاری۔ فیصل آباد میں مزید 50 افغان باشندوں کو پناہ گاہ منتقل کر دیا گیا۔ 142 افغان باشندے طورخم روانہ۔ بھاولپور سے 47 افغان شہریوں کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان سے 11 افراد پر مشتمل افغان خاندان کی افغانستان واپسی کے انتظامات مکمل۔ افغان باشندوں کو طورخم کے راستے سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کا دورہ لندن متوقع۔ ذرائع کے مطابق لیگی قیادت 11 اپریل کو لندن پہنچے گی۔ وزیر اعظم بیلاروس کے دورے کے بعد لندن جائیں گے۔ شہباز شریف 3 دن، نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے۔ نواز شریف لندن سے دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ کئی اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات بڑھ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان بھی بول پڑے۔ کہا، وزیر اعلیٰ کا میرے ساتھ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، اسد قیصر، شکیل خان سمیت سینئر رہنماؤں کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین کے پارٹی فنڈز کے دعوے کا علم نہیں۔ لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اندر کے معاملات سامنے نہ لائیں۔ عاطف خان نے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی بھی تردید کر دی۔ میرے بارے میں بانی پی ٹی آئی سے منسوب غلط خبریں چلائی گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کہتے ہیں، دسمبر 2022 میں بانی نے مجھے کہا، آرمی چیف سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ بانی سے مشاورت کے بعد آرمی چیف کے استاد کے ذریعے رابطے کی کوشش کی۔ آرمی چیف سے عارف الوی کے ذریعے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک ولاگر کہتا ہے، اعظم سواتی 26 نومبر کو کہا تھا، میں اٹک جیل میں تھا، علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سی ٹی ٹی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کوئٹہ کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ سریاب روڈ کے علاقے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد۔ آئی ای ڈیز، خودکار ہتھیار، دستی بم اور گولہ بارود شامل۔ سی ٹی ٹی بلوچستان کا کہنا ہے 24 سے 72 گھنٹوں میں بڑی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ چھاپے کے وقت کوئی دہشت گرد موجود نہیں تھا۔ فوری رد عمل اور پیشہ ورانہ عمل نے ایک تباہ کن حملے کو مؤثر طریقے سے روک دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا پہلا دورہ پاکستان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار سمیت وفد اگلے ہفتے آئے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون پر بات ہوگی۔ امریکی وفد پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کرے گا۔ وفد 8 سے 10 اپریل تک کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ امریکی انتظامیہ سے پاکستان میں امریکی کاروبار کے مواقع بڑھانے پر بھی بات ہوگی۔ وفد سینئر پاکستانی حکام سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ اگر امریکہ مذاکرات ہی چاہتا ہے تو دھمکیاں کیوں دی گئیں؟ ایران برابری کی بنیاد پر امریکہ سے بات چیت چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف۔ کہا، امریکہ ایک طرف دھمکی، دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ آج نہ صرف ایران بلکہ دنیا کی تصدیق کر رہا ہے۔ امریکی رویہ مذاکرات کے مطالبے سے متضاد ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ فہرست میں بھارت، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق اور یمن بھی شامل۔ پابندی حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر لگائی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ پاکستانی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت۔ امریکی صدر اور مشیر ایلون مسک کی پالیسیز کے خلاف امریکہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں 1200 مقامات پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد۔ ہینڈز آف کے نام سے ہونے والے احتجاج کے لیے نیو یارک میں بڑی تعداد میں مظاہرین جمع۔ مظاہرین کا امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام مخالف پالیسیز واپس لینے کا مطالبہ۔ اور اقوام متحدہ کے اداروں کے ماہرین کا پاکستان سے افغان باشندوں کی بے دخلی ترک کرنے کا مطالبہ۔ ماہرین کے گروپ نے بیان میں کہا کہ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر افغان باشندوں کی بے دخلی، حراست اور دیگر سخت اقدامات سے گریز کرے۔ سب سے زیادہ نقصان افغان خواتین، لڑکیوں، نسلی اور مذہبی اقلیتوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور میڈیا ورکرز کو پہنچے گا۔